بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ کے قریب بیٹھنے والا ہر شخص آپ کا قریبی نہیں ہوتا، نہ ہی آپ کا غم خوار ہوتا ہے۔ بعض ان میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کی من چاہی باتیں ٹٹول کر آپ کو مات دینے کی چاہ میں ہوتے ہیں۔ ہم کاغذ کی تصویروں میں خوبصورت اور نمایاں نظر آنا چاہتے ہیں، مگر اپنے کردار کی فکر نہیں کرتے اور بھول جاتے ہیں کہ انسان کا اچھا عمل اس کی سب سے بہترین تصویر ہے۔ کبھی کبھی بے بس ہونا پڑتا ہے۔ دل پر پتھر نہ رکھیں تو لوگ پاؤں رکھ جاتے ہیں، اور اتنی بے دردی سے کہ نہ انہیں خدا یاد رہتا ہے اور نہ ہی اپنا انسان ہونا۔ جب دکھ انتہا پر پہنچ کر بھی کم نہ ہو رہا ہو تو ضرور سوچنا کہ تم کبھی کسی کے مجرم تو نہیں رہے، اور اگر یاد آ جائے تو معافی مانگنے میں تاخیر نہ کرنا، کیونکہ دنیا کے دکھ تو آخرت کی سختی کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ کبھی کبھی قدرت خود کو ظاہر کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ کوئی ہے جس نے اس پوری دنیا کو بنایا ہے اور اس کو چلا رہا ہے۔ لوگ تلخ کیوں ہوتے ہیں؟ کبھی ان کے اندر جھانک لیں تو حقیقت آپ کو رلانے کے لیے کافی ہوگا۔ اینٹوں کے جڑنے سے مکان بنتا ہے اور دلوں کے جڑنے سے گھر بستے ہیں۔ انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن وہ ایک ناکام انسان اس وقت بنتا ہے جب وہ اپنی غلطیوں کا قصوروار دوسروں کو ٹھہرانا شروع کر دیتا ہے۔ دوسروں سے بدگمان ہونے میں جلدی مت کیا کریں۔ کچھ چیزیں ویسی نہیں ہوتی جیسی دکھائی دیتی ہیں۔ ہر کہانی کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے جو آپ کو معلوم نہیں ہوتی۔ کسی فیصلے کے وقت بات اگر قرآن تک پہنچ جائے تو فیصلہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر نہیں بلکہ قرآن کے اندر سے پڑھ کر کرنا چاہیے۔ اگر آپ لوگوں کے درمیان اپنا اچھا تاثر قائم نہیں کر سکتے تو برا تاثر بھی نہ چھوڑیں، کیونکہ دوسروں کا آپ کو برے الفاظ میں یاد کرنے سے بہتر یاد نہ کرنا ہے۔ محبت اور پسند دو مختلف جذبے ہیں۔ جن کو پھول پسند ہوتے ہیں وہ توڑ کر پاس رکھ لیتے ہیں، اور جن کو محبت ہوتی ہے وہ توڑتے نہیں بلکہ اس کا خیال رکھتے ہیں۔ کامیابی اور ناکامی میں صرف ارادے اور مستقل مزاجی کا فرق ہوتا ہے۔ مستقل مزاجی ایسی نعمت ہے جس کے ذریعے ہم لوگ ناممکن کو ممکن میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ خوشی اور خوش قسمتی دو الگ چیزیں ہیں۔ آپ کسی سے اس کی وقتی خوشی تو چھین سکتے ہیں مگر اس کی خوش قسمتی نہیں۔ انسان کی کوئی مقررہ شکل نہیں ہے، ہم مسلسل بدلتے جاتے ہیں۔ الفاظ، حالات اور دن ہمیں تبدیل کرتے ہیں۔ ہم ہر اس چیز کا رد عمل ہیں جو اس زندگی میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی شخص نیک بننے کی کوشش کرتا ہے تو زمانہ اس کا ماضی اٹھا کر اس کے منہ پر مارتا ہے اور اس کے حوصلوں کا سر قلم کر دیتا ہے۔ جیتنے کا مزہ تب آتا ہے جب ساری دنیا آپ کے ہارنے کا انتظار کر رہی ہو اور آپ کا رب آپ کو کامیاب کر دے۔ حضرت انسان بھی عجیب زندگی کی شطرنج کھیل رہا ہے۔ اگر لڑائی طاقتور سے ہو جائے تو فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر لڑائی کمزور سے ہو جائے تو فیصلہ خود ہی کر لیتے ہیں۔ عجیب ڈھنگ سے زندگی جی رہے ہیں ہم۔ لوگ ہاتھ منہ صاف کر لیتے ہیں لیکن سارا میل دلوں میں جمائے رکھتے ہیں۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی عقل کا امتحان ہے، اور دوسروں کے گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ لوگ جتنی مرضی وضاحتیں دیں، جن کے دل میں بغض ہو وہ کبھی آپ کو نہیں سمجھ سکتے۔
اگر آپ اچھا رزق کما رہے ہیں تو یقین جانیں اس میں آپ کی ذہانت یا صلاحیتوں کا کوئی کمال نہیں، بڑے بڑے عقل کے پہاڑ خاک چھان رہے ہیں۔ وہ انسان دکھ اور غم کے ویرانے سے کبھی نہیں نکل سکتا جس نے اپنی خوشی کے لیے کسی کی جھولی میں دکھ بھرے ہوں۔ نفرت تو ہمیں بہت مضبوط کرتی ہے، لڑنا اور آگے بڑھنا سکھاتی ہے۔ ہم جب بھی ہارتے ہیں محبت سے ہارتے ہیں۔ برا وقت گھوڑے پر بیٹھ کر آتا ہے، لیکن جب جاتا ہے تو چونٹی کی پیٹھ پر جاتا ہے، مگر جاتے ہوئے بہت سے مطلب پرست اور فضول لوگوں کو بٹھا کر ساتھ لے جاتا ہے۔ نس نس سے واقف ہے، رگ رگ کو جانتا ہے، مجھے خود سے زیادہ میرا رب جانتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہمیں پیٹھ پیچھے بولنے والے با اخلاق اور منہ پر بولنے والے بدتمیز نظر آتے ہیں۔ چاہے دکان پر گھوڑے کی نال باندھو، کار میں جوتا، گلے میں تعویذ، ہاتھ میں کڑا اور درخت پر دھاگا، لیکن ہوگا وہی جو اللہ کا حکم ہوگا۔